نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کو کیا حقوق و فرائض اپنی اولاد پر پورے کرنے چاہیے، جو اولاد کا حق ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت سے پہلے یہ ہے کہ نیک و صالحہ اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جب اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، تب اولاد کے نیک اور صالحہ فرما بردار ہونے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اولاد کے لیے نیک، شریف اور پاک دامن ماں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو والد ہے، مطلب جو شوہر ہے، جس سے اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی پاک دامن ہو، شریف، نیک، اچھی ہو، تاکہ ماں اچھی ہوگی تو بچے کی بھی تربیت اچھی کرے گی۔ ماں کی دینی تربیت ہونی چاہیے، پیدائش سے قبل بھی اور پیدائش کے بعد بھی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک بچے کو زندہ رکھنے کی تدابیر اختیار کرنا، کہ بچے کو خیر و عافیت سے دنیا میں لے کر آنا، احتیاط کرنا کاموں سے، کچھ پرہیز طریقے جو 9 مہینے ماں کے لیے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، ان سب کو فالو کرنا۔ پیدائش کے بعد خوش ہونا، سب سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ خوش ہو، جب میں تمہیں اولاد دیتا ہوں تم خوش ہو، خوشی کا اظہار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، کچھ بیٹیوں کو ترستے ہیں، کچھ بیٹوں کو ترستے ہیں، کچھ کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے دے چاہے بیٹی دے دے، اور جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بیٹا ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ جو دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، اس لیے، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ اس لیے اللہ جس کو اولاد سے نوازتا ہے اسے چاہیے وہ سب سے پہلے خوشی کا اظہار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ کسی نیک آدمی یا بزرگ کے منہ میں کھجور وغیرہ دینا، اور پھر نومولود بچے کے منہ میں، اس کو کہتے ہیں تحنیک کرنا، جس کو ہماری عام زبان میں گڈی دینا کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے کسی کا جھوٹا کھلاتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا۔ اس لیے یہ سنت بھی ہے کہ آپ کسی نیک آدمی یا بزرگ کے منہ میں کھجور وغیرہ دے کے پھر وہ جو ہے نامولود بچہ ہے اس کے منہ میں بھی دیں۔ پھر بچے کا عقیقہ کرنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا عقیقہ کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلیں پریشانیاں بچے پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا عمدہ نام رکھنا، اس کے نام کا اچھا انتخاب کرنا۔ یہ آج کل سوچے سمجھے نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹی وی میں دیکھا تو رکھ دیا۔ نام کا اچھا ہونا ضروری ہے، نام کا میننگ اچھا ہو، اپنے پیغمبر، رسول، صحابہ کرام جو ہیں ان پر نام رکھنے چاہیے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کروانا، یہ بھی سنت ہے، اور مسلمان بچے جو ہیں ان کی نشانی ہے کہ ان کے ختنے ضرور ہوتے ہیں۔ باپ کے نام و نسب کی طرف انہیں منسوب کرنا، دودھ، غذا اور علاج معالجے کا بندوبست کرنا، اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا، اولاد کو دنیاوی علم و ہنر سکھا کر زندگی گزارنے اور روزگار کے قابل بنانا، اولاد کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ کرنا، دستور کے مطابق اولاد پر خرچ کرنا، اولاد کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا، اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد کسی مناسب جگہ ان کی شادی کا جلد از جلد بندوبست کرنا، اولاد کو ہمیشہ معاف کرنا، کبھی بد دعا نہ دینا،
اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا، اولاد کو روزگار کے قابل بنانا، ان کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ، ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا اور اپنی حسب استطاعت ان کے لیے جمع پونجی چھوڑ کر مرنا، یہ سب والدین کی ذمہ داری اور فرائض میں آتا ہے کہ وہ اولاد کے لیے یہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں، ان کی اچھی پرورش کریں، ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کا نام رکھیں، ان کو احساس دلائیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں، ان کے کانوں میں اذان دیں، ختنے کروائیں، ان کی پڑھائی کا، ان کی شادی کا، ان کے روزگار کا، ہر چیز کا بندوبست کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ والدین سے یہ سب وصول کریں۔ اسلام سے پہلے اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ۔ ان کے والدین بہت برا برتاؤ کرتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے، ان سے پیچھا چھڑا لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے والدین کو اس ظالمانہ رویے سے روکا اور انہیں اولاد کی پرورش اور تربیت پر آمادہ کیا، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے پر حکم دیا گیا، کیونکہ ان کو اور تم کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن پاک میں واضح کہا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، وہ بھی پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے خرچے نہیں پورے کر سکیں گے، تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، دوائی وغیرہ کھا کے بچہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ نے بہت زیادہ سختی سے منع کیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ گناہ ہے، اس سے رکیں، یہ بہت بڑی سزا ہے اس کی۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے وہ اس کو بھی دے گا جو دنیا میں آئے گا، اس لیے آپ لوگ خود سے نہ زیوم کر لیا کریں اور اتنا بڑا قدم نہ اٹھایا کریں۔ اگر آپ کی نہیں چاہ تو پہلے ہی آپ احتیاط کریں تاکہ آپ کو یہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑے۔ پرورش میں یہی ہے کہ والدین پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی پرورش کی جائے، ان کی خبر گیری، ان کی صحت و تندرستی کی حفاظت والدین پر فرض ہے، اور حکم دیا گیا اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف زحمت کو خوش دلی سے برداشت کرو، کہ اولاد سے جو بھی آپ کو تکلیف زحمت ہو رہی ہے اس کی پرورش میں، اس کو پالتے ہوئے، تو اس کو خوش دلی سے برداشت کرو۔ اللہ نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھی ہے تو تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہی ہے نا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال کی مدت لازمی ہے، قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ اور اگر والدہ موجود نہ ہو تو باپ پر یہ فرض عائد ہے کہ وہ اولاد کو دودھ پلانے کا انتظام کرے، اور لڑکے کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دیں اور لڑکیوں کو لڑکوں پر ترجیح نہ دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی ان کے بالغ ہونے تک کرتا رہا، اور قیامت کے دن میں اور وہ شخص اس طرح قریب ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر بتایا کہ اتنا قریب ہوگا وہ۔ والدین پہ دوسرا فرض ان کی تعلیم و تربیت کا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی روحانی اخلاقی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ اس سے یہ واضح ہے کہ صرف اپنی اولاد کی پرورش ہی نہیں، والدین کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ بچے کی صحیح پرورش کی جائے اور وہ بہت آسانیوں سے نیکی کا عادی بن جاتا ہے، جیسا بچے کو ٹرین کریں گے بچہ ویسے ہی بنے گا۔ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے اس پر سختی کرو۔ اسلام کہتا ہے نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جب تک نیک کام کرتے رہیں گے والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ کرتے یا علم چھوڑ جائیں اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ عقیقہ، بچے کی پیدائش، بالوں کو منڈوانا، بطور شکرانہ جانور کو ذبح کر کے غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا یا دینا۔
عقیقے کا یہ مطلب ہے، یہ خیرات ہی کی ایک قسم ہے، چونکہ یہ صدقہ ہے اس لیے یہ ہر ایک پر فرض نہیں، دولت مندی اور استطاعت رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لڑکی یا لڑکے کے پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، جانور ذبح کرو اور بالوں کی گندگی کو دور کرو۔ عقیقہ کے لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ذبح کرنا ہے۔ نکاح میں رضامندی بہت ضروری ہے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو والدین کا چوتھا فرض یہ ہے کہ اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق مال و خرچ کر کے ان کی شادی کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شادی سے لڑکا اور لڑکی راضی ہوں اور یہ رضامندی آزادانہ اور زبردستی نہ ہو، اس پہ کوئی جبر نہ ہو۔ یہ شرطیں اس لیے ضروری رکھی گئی ہے کہ والدین بعض موقعوں پر ایسی جگہ ان کی شادی کر دیتے ہیں جہاں وہ راضی نہیں ہوتے اور ساری زندگی بچے جو ہیں وہ مشکل میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی رضامندی ضروری ہے اور ان سے پوچھ کر ان کے زندگی کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو کیا آپ یہ سب حقوق اپنے اولاد کے پورے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی شیئر کرنے سے کوئی اپنی اصلاح کر سکے اور اپنی اولاد کا کوئی حق تلفی نہ کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔